کے متعلق جو شرعی احکام تھے تقریباً ہم نے وہ سماعت فرمائے ہیں۔ اس کے بعد طہارت کا ایک اور طریقہ ہے تیمم کرنے کا، کہ جب کوئی بندہ مومن پانی پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو سکے تو یہ وجوہ آگے آئیں گی کہ کس کس چیز کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت پھر جب بندہ تیمم اس وقت کرے گا کہ جب پانی پر قادر نہ ہو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کے ساتھ، یا تو پانی اسے میسر نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی اسے قدرت نہیں ہے، یعنی پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا جان کو خطرہ ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ پر وہ شخص تیمم کرے گا، تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اس کے ساتھ اگر غسل کرنا تھا تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ تو تیمم کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دیگر جتنی عبادات وضو کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ تیمم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو تیمم کا پہلے طریقہ سماعت فرما لیں کہ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ وضو کے فرض 4 تھے، تیمم کے 3 فرض ہیں، اور بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، بہت آسان ہے اور کوئی اس کے اندر مشکل بات نہیں ہے۔ تو پہلا تیمم کا جو فرض ہے وہ نیت کرنا ہے، یعنی دل میں ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ وضو کے اندر تو یہ فرض نہیں تھا، سنت تھا، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا فرض ہے، لازمی ہے، یعنی بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا۔ دل میں نیت کرنی ہے یا زبان سے بھی اگر نیت کر لیں تب بھی بہتر ہے، ضروری ہے کہ زبان سے یہی کہہ لیں کہ نویت الطہارہ، میں نے طہارت کی نیت کی، یا اپنی زبان کے اندر کہہ لیں کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، تیمم کی نیت کرتا ہوں، یا پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد زمین پر ہاتھ مارنے ہیں، یا کوئی بھی مٹی کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہے، زمین ہے یا مٹی کی جنس میں سے، زمین کی جنس میں سے کوئی چیز، جیسے کہ ریت ہے، چونا ہے، پتھر ہے، یا اس طرح کی اور کوئی چیزیں ہیں جو زمین ہی کی جنس میں شمار کی جاتی ہیں، تو اس پر ہاتھ مارنے ہیں۔ یا کسی اور چیز پر، یعنی جیسے یہ دریا ہے یا کسی اور چیز پر گرد و غبار پڑی ہے تو اس جگہ پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر ہم یہ دریوں کو تھوڑا سا جھاڑیں یا ایک صف اٹھائیں، نیچے گرد و غبار ہوگی، اس پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر تھوڑی بھی گرد و غبار مل جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا گرد و غبار میں مارنا ہے، آگے پیچھے کریں، اس کے بعد دونوں کو یہ سنت ہے کہ اسے جھاڑ لیں ہاتھوں کو، تاکہ جو فالتو گرد و غبار ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے، اب زمین پر ہاتھ یا گرد و غبار پر ہاتھ مارنے کے بعد چہرے پر مسح کرنا ہے، پورے چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے، داڑھی کے اندر جو ہے خلال وغیرہ کر لیں تو بہتر، لیکن یہ فرض یا ضروری یا لازم نہیں ہے، صرف ظاہری جو حصہ ہے چہرے کا اس پر مسح کرنا ہے، اور پورے جو ظاہری چہرے پر ایک ہاتھ کی انگلیاں ہاتھ پھر جائے۔ یہ لازمی نہیں کہ گرد و غبار لازمی لگے، پورے منہ پر گرد و غبار لگی ہو، ہاں تھوڑے بہت ذرات جو ہیں مٹی کے وہ ہاتھوں پر لگے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ آپ نے چہرے پر پھیرنے ہیں، کچھ ذرات لگ جائیں اور پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے اور آگے پیچھے کر کے پھر اسے جھاڑنا ہے۔ جھاڑنے کے بعد پھر دونوں کونیاں اور ہاتھوں سمیت، ہاتھوں کے اندر پھر خلال بھی کرنا ہے تاکہ ہاتھوں کی جو جوڑ ہیں اس کے درمیان بھی مسح ہو جائے، اور اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کا ہم نے مسح کر لینا ہے، کونیوں کا اور ہاتھوں کا بھی، اس طریقے سے کہ کوئی حصہ جو ہے وہ مسح سے خالی نہ رہ جائے۔ تو یہ تیمم کمپلیٹ ہے۔ یہ تیمم صرف یہ اگر ہم تیمم کرنا چاہیں تو تقریباً یہ آدھے منٹ کے اندر بھی تیمم ہو سکتا ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں، مشکل بات نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ جیسا کہ جنازہ ہے یا عید کی نماز ہے، اگر کوئی شخص اتنا لیٹ ہو گیا، عید کی نماز پر پہنچا یا جنازے پر پہنچا، اب پتہ ہے اسے کہ میں وضو کرتا ہوں، اگر تو وضو کرنے کے دوران جنازہ ختم ہو جائے گا، جنازہ پڑھ لیں گے یا عید کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب اگرچہ وہ پانی بھی اس کے پاس ہے، وضو بھی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اب وقت نہیں ہے،
لیکن یہ شرط ہے کہ یہ صرف جنازے اور عید کی نماز میں، یہ نہیں کہ جمعے کی نماز میں، باقی نمازوں کے اندر میں ایسا کریں، نہیں، یہ باقی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے اور جنازے کی نماز ہے، ان دو نمازوں کے اندر اگر خوف ہے کہ وضو کریں گے تو جنازہ نکل جائے گا، فوت ہو جائے گا، اور عید کی نماز فوت ہو جائے گی، تو پھر حکم ہے کہ آپ فوراً اسی وقت تیمم کر کے نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور نماز عید بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہاں شریعت نے آسانی اس لیے دی کہ جنازے کی بھی قضا نہیں ہے، عید کی بھی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر جمعہ فوت ہو جاتا ہے لیکن جمعے کے لیے وضو شرط ہے، وضو کریں گے، ہاں کسی اور بیماری کی وجہ سے اگر تیمم کرتے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو وقت کی تنگی کے باعث اگر ہے تو پھر کیونکہ نماز جنازہ کی بھی قضا نہیں ہوتی، اگر وہ رہ جائے تو رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی قضا نہیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز جنازہ میں ضرور شریک ہونا ہے تو پھر تیمم کر لیں۔ اور عید کی نماز کی بھی قضا نہیں ہے کہ اگر وہ بھی ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے شامل ہونا ہے لازمی تو پھر تیمم کر کے شامل ہو جائے تاکہ اسے عید کی نماز بھی مل جائے اور نماز جنازہ بھی مل جائے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے، نیت کرنا ہے اور چہرے پر مسح کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو مسجد کے اندر ٹیلیں لگی ہیں یا دیواروں پر چونا ہوا ہوتا ہے یا خالی اینٹیں جو ہیں اس پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ ان پر پالش نہ ہوئی ہو۔ یہ ٹیلوں پر پالش کرتے ہیں نا، اگر بغیر پالش کے ہیں تو پھر ہم ان پر مسح کر کے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ چونا لگا ہے دیواروں پر تو وہاں پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی مٹی کی جنس ہے یا پتھر ہے یا کسی چیز پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے تو اس جگہ پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، وہاں کسی قسم کی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ جس جگہ سے ہم ہاتھ مار کے اور تیمم کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا یہ شرط ہے، ناپاک یعنی نجاست والی جگہ سے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ باقی کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں، کس وقت ہم تیمم کر سکتے ہیں، یہ سارے مسائل آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔